بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، یوکرین کی جنگ یوں لگتا ہے کہ یورپ کے لیے اب ایک 9/11 بن چکی ہے، یعنی یورپ کی بقا کی، یورپ کی ماضی، حال اور مستقبل کے لیے یہ جو حملہ ہے روس کا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے 9/11 کے حملے کو امریکہ نے اپنی عزت، انا اور توقیر پر ایک حملہ قرار دیا تھا، اپنی عالمی دبدبے اور عالمی قوت اور شان و شوکت کے لیے یہ ایک چیلنج قرار دیا تھا اس حملے کو۔ بالکل ایسے ہی یورپ بھی اس مہدبت سے میں ایک نئی صورتحال کو دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ روس نے یورپ کی طاقت کو، اس کے مستقبل کو، اس کے ماضی کو للکارا ہے، چیلنج کیا ہے۔ اب یورپ جو ہے وہ اپنی تمام صلاحیتیں اور تمام قوتیں مجتمع کر کے اب جوابی ایک یلغار کرنے کی، ایک جوابی اور دفاعی انداز سے ایک جوابی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ وہ اپنے اتحادی جمع کر رہا ہے اپنے گرد اور ایک نئے انداز سے ایک جنگ لڑنے کی ایک تیاری کر رہا ہے۔ ایسے میں دونوں طرف جو فریق ہیں انہیں نئے نئے اتحادیوں کی ضرورت ہے، نئے نئے ہم نواؤں کی ضرورت ہے، اور اس جنگ میں نئے شراکت داروں کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان اور بھارت اس خطے میں دو روایتی حریف ہیں، اور دونوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ ایک چھت تلے، ایک چھتری تلے بیٹھیں۔ سرد جنگ کے دور میں بھی جب بھارت روس کی چھتری تلے تھا تو پاکستان نے امریکہ کے سائے میں پناہ لینے کی پالیسی اختیار کی۔ یوں یہ دونوں ممالک ایک طویل عرصے تک دو الگ کیمپوں میں موجود رہے۔ اس کے بعد بھی تقریباً جو یونیپولر دور تھا اس میں بھی یہ دونوں ممالک دو الگ ڈائریکشنز میں جاتے رہے۔ بھارت مغرب کا، امریکہ کا قریبی اتحادی بنتا چلا گیا، اسٹریٹجک پارٹنر بنتا چلا گیا، تو پاکستان اس وقت ایک ایمرجنگ جو فورس تھی دنیا کی، یعنی چین، وہ اس کے قریب ہوتا چلا گیا، جس کا پھر نتیجہ سی پیک اور دوسرے تعاون کے دوسرے منصوبوں کی صورت میں سامنے آیا۔ اب دونوں یوکرین کی جنگ نے ان دونوں روایتی حریفوں کو ایک ہی طرح کی تقریباً مشکل اور مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ یعنی کس کا ساتھ دیا جائے؟ ایک طرف یورپ ہے، امریکہ ہے، وہ اپنی ایک حقیقت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا بہت سی ابھی میدانوں میں ابھی ڈنکا بج رہا ہے۔ تو دوسری طرف اس خطے کی دو بڑی طاقتیں چین اور روس ہے۔ پاکستان کی مشکل اس لحاظ سے کم ہے کہ پاکستان مغرب کی نوازشات سے ریاستی سطح پر اب محروم ہوتا جا رہا تھا، اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ جو ایک فوجی اشتراک و تعاون تھا وہ بھی تقریباً اب ختم ہونے ہی کی سطح پر پہنچ چکا تھا۔ جو مشترکہ ٹریننگ پروگرامز تھے، جو اسلحے کی خریداری تھی، اور پھر اس اسلحے کا جو استعمال تھا، وہ ساری چیزیں اب تقریباً وہ بقول امجد اسلام امجد کہ وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ یعنی وہ جو ایک پاکستان کے ساتھ ایک رشتہ اور پیوند تھا، ایک تعلق تھا، وہ اب تقریباً بھارت کے ساتھ امریکہ کا ہو چکا تھا۔ لیکن بھارت کی مشکل یہ ہے کہ ایک طرف وہ روس سے اسلحہ خریدتا ہے، اور تقریباً 70% جو ضرورت ہے وہ روس سے پوری کرتا ہے، وہیں وہ مغرب پر بہت زیادہ انحصار کر چکا ہے۔ بالخصوص چین کے مقابلے میں مغرب بھارت کو آج بھی اپنا آنکھ کا تارا اور اپنا ہمدرد اور اپنا عزیز سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک مشکل ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات، انٹیلیجنس شیئرنگ اور دوسرے اسلحہ کی خریداری اور بہت سے اسٹریٹجک معاملات میں دونوں تقریباً ہم پیالہ و ہم نوالا ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بھارت کی مشکل بہت زیادہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک جلسے میں یورپی ممالک کے سفارتکاروں پر برس پڑے۔ وہ یورپی ممالک جنہوں نے اسلام آباد میں بیسڈ تھے، اور جنہوں نے ایک خط کے ذریعے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ وہ یوکرین کے مسئلے پر
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کی جانے والی قرارداد کی حمایت کرے۔ یہ خط چونکہ اگر ڈپلومیٹک انداز میں، خفیہ انداز میں وزارت خارجہ تک پہنچا دیا گیا ہوتا تو شاید یہ اتنا بڑا ایشو نہ بنتا، لیکن اسے پبلک کیا گیا، اسے اخبارات کو جاری کیا گیا، اور یہ ایک ڈکٹیشن کا سا انداز تھا، اور اس میں وہی لب و لہجات تقریباً جھلک رہا تھا کہ جو کولن پاول نے، امریکہ کے وزیر دفاع نے، جو اس وقت جنرل پرویز مشرف کو ٹیلی فون کر کے کہا تھا، وہ نیم شبی کا ٹیلی فون جسے بہت پھر بدنامی بھی ملی تھی اور شہرت بھی ملی تھی، کہ جس میں پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ یہ تقریباً آبجیکٹیو ٹائپ سوال تھا کہ جس میں کوئی زیادہ ہیر پھیر کی گنجائش نہیں تھی، کوئی سپیس نہیں تھی، کہ امریکہ نے اس پاکستان کے لیے صرف ایک راستہ چنا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح بالکل اسی لہجے میں یورپی یونین نے ایک خط کے ذریعے، ٹیلی فون کی بجائے ایک خط کے ذریعے پاکستان کو تقریباً دھمکانے کے سے انداز میں یہ آرڈر دیا کہ وہ جنرل اسمبلی میں پیش کی جانے والی قرارداد کی حمایت کرے۔ پاکستان نے پہلے تو اس پر ایک رد عمل ظاہر کیا ڈپلومیٹک انداز میں، پھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑے جلسے میں اس پر یورپی یونین کے نمائندوں کی کلاس لی، اور یہ کہا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، جو آپ کہیں گے ہم اسے مانیں گے؟ کیا آپ نے ایسا ہی خط بھارت کو بھی لکھا ہے؟ اور بھارت جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں کرتا رہا ہے، کیا یورپی یونین کو وہ نظر نہیں آتا؟ تو یہ ایک ایسی فالٹ لائن ہے مغرب کی اور یورپ کی، کہ جس کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا، جس کا ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی، کہ وہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ اختیار کرتے رہے ہیں۔ بہت سے مواقع پہ انہوں نے چشم پوشی کی پالیسی اختیار کی ہے، کہ جہاں انہیں بولنا چاہیے تھا انصاف کی بنیاد پر، وہاں بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے دوسرے ہی روز برطانوی قانون ساز رکن جونی مرسر نے وزیر اعظم بورس جانسن کو ایک خط لکھا، اور جس میں ان سے مطالبہ کیا کہ بھارت کے لیے جو 5 کروڑ پاؤنڈ کی سالانہ امداد برطانیہ دیتا ہے اس پر پابندی لگائی جائے۔ اس رکن پارلیمان کا کہنا تھا کہ روس پر حملے کے خلاف بھارت نے 2 مرتبہ اقوام متحدہ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور اب یہ موقع ہے کہ ہم پوٹن کے دوستوں کا جو معاشی مقاطعہ کریں اور ان پر پابندیاں لگائیں، اور اسی تناظر میں بھارت کی یہ امداد بھی روک دی جانی چاہیے۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا یہ شکوہ اور پاکستان کی یہ شکایت کہیں نہ کہیں اسے ویٹیج ملی ہے، اسے سنا گیا ہے، اسے سمجھا گیا ہے، اور بہت سے ایسے حلقے ہیں جنہوں نے اس کو جائز مانا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں اس خطے کی طاقتیں ہیں، دونوں یورپ اور مغرب کے ساتھ یکساں تعلقات میں ایک توازن رکھنے کی ایک اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور دونوں یعنی اپنا ایک عالمی سیاست میں اور علاقائی سیاست میں ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اگر یورپی یونین کے سفارتکار اسلام آباد میں ایسا خط لکھ سکتے تھے، تو ایسے ہی رویے کی بنیاد پر کہ جب بھارت بھی 2 اجلاسوں میں ایبسٹین کرنے میں ہی بھارت نے عافیت سمجھی، تو ایسا ہی ایک خط نئی دہلی کے یورپی یونین کے نمائندوں کی طرف سے بھارت کو بھی جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ خط گیا ہوتا تو شاید پاکستان کے پاس اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے پاس اس پر اتنا اوور ری ایکٹ جس کو کہا جا رہا ہے کرنے کی کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ لیکن بہرحال یوں لگتا ہے کہ یہ بات سمجھی گئی ہے، اور اگر بات سمجھائی جائے تو میرا خیال ہے مغرب کی دنیا میں سمجھنے سوچنے والی بہت سی قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کے لیے اپنے اپنے انداز سے ایک مشکل ہوتی جا رہی ہے، کہ انہیں بہرحال جو ایک سپیس کم ہوتی جا رہی ہے غیر جانبدار کرداروں کے لیے، غیر جانبدار قوتوں کے لیے، اور غیر جانبداری کے خواہش مند ملکوں کے لیے، اس میں پاکستان اور بھارت جو ایک روایتی حریف ہیں اور اس خطے میں خاصی وہ کشیدگی میں اس وقت بھی الجھے ہوئے ہیں، تو دونوں کے لیے یہ خاصی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں
جو بھارت کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں سابق شیو شنکر مینن، ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ دی وائر کو کے ساتھ ہوا ہے، کرن تھارپر کے ساتھ ہوا ہے. اس میں یوں لگتا ہے کہ بھارت جو ہے، کیونکہ وہ مودی حکومت کا پوری طرح دفاع کرتے ہیں اور حکومت کے ایک ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شیو شنکر مینن، تو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹلٹ پیدا کر رہے ہیں جو بھارت کا روس کے ساتھ دوستانہ اور یارانہ رہا ہے، جس کے کا تاریخی پس منظر ہے. مثلا شیو شنکر مینن کا یہ کہنا تھا کہ بھارت نے 1962 کی چین بھارت جنگ میں روس غیر جانبدار رہا. پھر وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ 1965 کی جو جنگ ہے اس میں بھی روس غیر جانبدار رہا. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی، غالباً وہ یہ کہتے ہیں کہ چین کی مداخلت کی وجہ سے روس نے وہاں غیر جانبدار رہنا ضروری سمجھا. پھر اسی طرح 1967 میں روس نے پاکستان کو اسلحہ کی فراہمی کا ایک معاہدہ بھی کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 65 کی جنگ ہے اس میں غیر جانبداری کا ثبوت یہ تھا کہ بعد میں روس نے اپنے لیے ایک ثالث کا کردار اپنایا اور جس کے نتیجے میں معاہدہ تاشکند ہوا. اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت نے بھی ہمیشہ روس کی ہر بات پر آمنا و صدقنا نہیں کہا، بلکہ حال ہی میں جب روس یہ چاہتا تھا کہ طالبان انکلوسیو گورنمنٹ بنے کابل میں، تو بھارت اس کا شدید مخالف تھا اور بھارت اس کی مخالفت کرتا تھا. یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ بھارت تھوڑا سا ڈسٹینس پیدا کرنا چاہتا ہے روس کے ساتھ. یوں لگتا ہے کہ ماضی کی جو گرمجوشی ہے اس میں جو سرد مہری کے جو واقعات ہیں یا جو رویہ رہا ہے اس کو ابھار کر اب بھارت تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہے اس ساری صورتحال میں. لیکن مشکل یہ ہے کہ 70%، جو شیو شنکر مینن نے بھی تسلیم کیا ہے، کہ مشکل یہ ہے کہ 70% اسلحہ آپ روس سے لیتے ہیں، اور ظاہر ہے اس اسلحے کو چلانے کے لیے، اس کو جدید بنانے کے لیے اور بہت سی اس کی ریپیئرنگ کے لیے روس کے ساتھ آپ کی قربت ضروری ہے اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے. تو یہ ایک عجیب مخمصہ ہے، ایک عجیب مشکل پیش آ گئی ہے بھارت کو بھی. اور اسی طرح پاکستان کے لیے بھی خاصے اس معاملے میں مشکلات ہیں، معیشت کے میدان میں اور باقی میدانوں میں ایک خاصی یہ پیچیدہ صورتحال ہو کر رہ گئی ہے. ایسے میں امریکہ کے جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے سینٹ کی ذیلی کمیٹی کو یہ بات کہی ہے کہ امریکہ اب بھی چین کے جو مقابلے میں وہ بھارت کو دفاعی اعتبار سے مضبوط کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے. اس کا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا یہ کہنا تھا کہ چین کے لیے بھارت کی دفاعی صلاحیتوں کو تیزی سے چین کے خلاف بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ چین ہر موڑ پر بھارت کو اسی طرح اکسا رہا ہے جس طرح وہ امریکہ کے ساتھ کرتا تھا. یعنی جس طرح وہ امریکہ کو پرک کرتا رہا ہے، اسی طرح وہ بھارت کو بھی پرک کر رہا ہے. اور واشنگٹن بھارت کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھارت کو اکیلا چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، اور وہ اسے چین کے مقابل کھڑا کرنے کی جو ایک پالیسی ہے وہ اس پہ چل رہا ہے. ایک طرف روس ہے تو ایک طرف امریکہ کی یہ پالیسی ہے. اگر غیر جانبداری کے نام پر، یعنی غیر جانبداری اپنانے والے یا پسند کرنے والے ملکوں کے لیے اسپیس مزید ختم ہوتی ہے، مزید کم ہوتی ہے، تو بھارت کے لیے یہ مشکل خاصی بڑھ جائے گی. اور یہی وہ بات ہے جو شیو شنکر مینن سے بھارت کے جو معروف اینکر ہیں کرن تھارپر، انہوں نے پوچھی کہ کیا جو اگر روس کے ساتھ جو اسلحہ کی خریداری اور اسلحہ کی ترسیل کا جو معاہدہ ہے، اگر وہ کمزور پڑتا ہے اور روس اس سے ہاتھ کھینچتا ہے، تو کیا چین اور پاکستان اس صورتحال کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے سرحد پر، اور وہ اپنا جو مشن ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے؟ تو اس کا کوئی ٹھوس اور واضح جواب شیو شنکر مینن کے پاس نہیں تھا. لیکن بہرحال اب یوں لگ رہا ہے کہ یورپ نے اور امریکہ تو تھوڑا ایک دور کا کھلاڑی ہے، لیکن یورپ نے بالکل اسے اپنا 9/11 سمجھ لیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے
भारत के हवाले देने से अब भारत पर यूरोप का और अमेरिका का दबाव मज़ीद बढ़ेगा और अवामी सतह पर भी बढ़ेगा, इंटेलिजेंशिया की सतह पर भी बढ़ेगा कि वो ये कहेंगे कि भारत के पर इतनी इन्वेस्टमेंट है कि अब भारत उससे हट नहीं सकता। तो भारत को खुलकर इस मामले में यूक्रेन की मजम्मत करनी होगी और ये जो नीमे दरूं नीमे बरूं वाली पॉलिसी है ये छोड़नी होगी। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक लिहाज से मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान एक लाइन लेता हुआ चूँकि नज़र आ रहा है, एक मोड़ रहा है वो पूरे तरह से कि वो चीन और रूस के साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन बहरहाल यूरोप को और अमेरिका को यकसर नज़रअंदाज करना पाकिस्तान के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो अगर ये यूरोप इसे वाक़तन अपना 9/11 समझकर दुनिया में ये जंग लड़ता है और ये झंडा लहराता है कि जैसे अमेरिका के अखबार ने 9/11 के दूसरे ही रोज़ लिखा था, वाशिंगटन टाइम्स ने, मुझे याद पड़ता है कि इसे डे ऑफ डिफेमी कहा था, यानी अपनी ज़िल्लत का एक दिन कहा था, और इसे पर्ल हार्बर के उस हमले से तशबीह दी थी जब जापानियों ने चिमनियों से उतरकर अमेरिकी फ़ौजियों को कत्ल किया था दूसरी जंग अज़ीम में, और 9/11 को बिल्कुल उसी तरह कहा था। और अगर यूरोप का ये माइंडसेट बनता है कि यूक्रेन पर रूस का जो हमला है ये उनका 9/11 है, तो फिर बहुत से मुल्कों के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होगा और वक्त उन्हें एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर कर देगा। भारत उनमें सर फ़हरिस्त होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।